گزشتہ دن میں نانی اماں کے لیے دل کی میڈیسن جو میں کلب روڈ سے خرید کرتا ہوں، مگر اس دن میں کچھ دور آگے ایک میڈیکل سٹور پر گیا اور دواؤں کی پرچی سیلز مین کو دی۔ سیلز مین سے دوائیں نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی عورت، اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دوائیاں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھی اور ان کے نیچے رسید دبی ہوئی تھی، ساتھ ہی 2 اور ڈھیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی عورت کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جمتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی مگر اب ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل سٹور والے نے خودکار انداز میں عورت کی دوائیوں کا بل اٹھایا اور بولا 980 روپے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عورت نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مڑے تڑی 50 روپے کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھوکا لیا۔ بقایا دکاندار کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی، بالکل سرگوشی کے برابر۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2 سیکنڈز کی خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2 سیکنڈز میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے تو نہیں ہیں یا کم ہے، اور وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے۔ مگر دکاندار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی دوائیوں کا ڈھیر تھیلی میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور نیچے تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دوائیں اس دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی تھی۔ اس کی فیاضی سے میں متاثر ہوا تھا۔ جو ہی وہ باہر گئی، دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک شفاف بوتل اٹھا لی جس پر لکھا ڈونیشنز فار میڈیسنز، یعنی دوائیوں کے لیے عطیہ۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے، پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا۔ دکاندار نے جلدی سارے نوٹ گنے تو 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے 50 کے دونوں نوٹ بوتل سے نکلنے والے پیسوں میں ملائے اور پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنی دراز میں ڈال دیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا، جی بھائی۔ نوجوان نے، جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، 1000 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ دکاندار نے اس کا بل دیکھ کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 330 روپے واپس کر دیے۔ ایک لمحہ رکے بغیر نوجوان نے بقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں تہہ کیا، پھر بوتل کا ڈکینہ کھولا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل میں پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، زور سے سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا حصہ ملا کر زندگی کے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اپنے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اچھا میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیا۔ جزاک اللہ سر۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں چپ چاپ، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں، مظلوم انسانوں کی مدد فرمائے، آمین۔